السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على يد الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا، خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا، ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہوا. کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. معزز علماء کرام، برادران اسلام، پردہ نشین ماں و بہن، آج میرا موضوع سخن ہے کہ زکوٰۃ جو در حقیقت مالداروں کے لیے استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے، کیا وہی مال یعنی زکوٰۃ اور صدقہ کا مال غریب اور طلباء عزیز کے لیے بھی ناجائز اور حرام ہے؟ کیا غریب اور طلباء عزیز ناپاک اور حرام مال استعمال کرتے ہیں؟ جیسے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ طلباء لوگ، طالب علم اور علماء یہ ناپاک اور حرام مال استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال آج میرا موضوع سخن ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم جو در حقیقت مالداروں کے لیے ناجائز اور حرام ہے استعمال کرنا، تو اسی طرح کیا غریب آدمی اور طلباء عزیز جو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مال یعنی زکوٰۃ کا مال حرام اور ناجائز ہے؟ کیا یہ غریب اور طلباء ناپاک اور حرام مال استعمال کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینا میرا آج موضوع سخن ہے. میرے محترم، زکوٰۃ مالداروں پر فرض عین ہے. جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا 2.5% فرض عین ہے. اگر اس کی فرضیت کو مان کر مال کی محبت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو گناہ کبیرہ کرتا ہے. اور اگر کوئی فرد صاحب نصاب اور مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، نعوذ باللہ اس کا عقیدہ اور خیال یہ ہے کہ مال میں نے حاصل کیا، مال میرا ہے، میں اپنے منمانی استعمال کروں گا، زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح اگر کسی کا عقیدہ اور خیال ہے تو انسان چاہے جتنے بھی نمازی ہو، حاجی غازی ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، وہ حقیقت معنی میں اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے. یہ تو زکوٰۃ کا حکم تھا. اب یہ زکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے فرض ہے، اور یہ زکوٰۃ کی رقم اس مالدار کے لیے استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے. وہ خود استعمال نہیں کر سکتا، وہ غریبوں کو دینا. اپنے اصول اور فروع کو بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. اصول سے مراد اپنے باپ دادا پردادا، فروع سے مراد اپنے بیٹا بیٹی پوتا پوتی، یہ سب کوئی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. اب رہی بات سید خاندان کو بھی نہیں دیکھ سکتے. اسی طریقے سے قریبی رشتہ دار جو سائڈ کے رشتہ دار ہے، بھائی بہن ہے، چچا چاچی ہے، وہ اگر غریب ہے تو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ مجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں. نیت زکوٰۃ کی ہو لیکن وہ یہ سمجھے کہ مجھے گفٹ دے رہا ہے، ہدیہ کر رہا ہے.
یہ ہے زکوٰۃ کا مسئلہ۔ اب رہی بات زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کے رقم مالداروں کے لیے استعمال کرنا ناجائز حرام ہے، لیکن جب وہ غریب کو دیتا ہے، اب غریب کے لیے وہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ غریب کے لیے جائز ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غریب لوگ، طلباء عزیز یہ ناپاک اور زکوٰۃ کا مال استعمال کرتا ہے جو ناپاک ہے۔ تو اس طرح کا سوال یا اس طرح کا کہنا صحیح نہیں ہے۔ مالدار کے لیے زکوٰۃ کی رقم ناجائز و حرام ہے، لیکن غریب کے لیے جائز اور حلال ہے، کیونکہ نسبت سے چیزوں کی حقیقت بدل جاتی ہے اور حکم بدل جاتا ہے۔ وہی زکوٰۃ کی رقم مالداروں کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم غریبوں کے لیے حلال اور جائز ہے۔ کیسے؟ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا صدقۃ علی ید الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر، کہ صدقہ خیرات غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے زکوٰۃ کی رقم غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے یہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے دو تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حکمت کے پیش نظر کچھ بندوں کو مالدار کیے ہیں، کچھ بندوں کو غریب کیے۔ اب مالدار غریب کو کس طرح دے اور غریب مالدار سے کس طرح لے، سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے دونوں فریق کی تربیت کی۔ تربیت اس طور پر مالداروں سے فرمایا کہ جب تم غریب کے ہاتھ میں دے دو تو تمہارے اندر تکبر اور بڑائی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب مالدار غریب کے ہاتھ میں پیسہ تھماتا ہے تو اس کے اندر تکبر اور بڑائی آ جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تکبر کی بات نہیں، بڑائی کی کوئی بات نہیں، یہ مال حقیقت میں تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے تم کو دیا تھا۔ ذرا سوچو، جب تم دنیا میں آئے تھے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ کپڑا کا ٹکڑا بھی تمہارے بدن میں نہیں تھا، آج جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہے تمہارے پاس بطور احسان اور بطور امانت کے ہے۔ اس لیے جب تم غریب کو دیتے ہو در حقیقت اللہ کو دیتے ہو، اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا تصور کر کے اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے غریب کے ہاتھ میں دے دو۔ غریب کو دینا ہی اللہ کو دینا ہوا، اس لیے تکبر اور بڑائی نہیں چلے۔ اب غریب جب مالدار سے لیتا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرتا ہے، اپنی ذلت محسوس کرتا ہے۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ذلت کی کوئی بات نہیں ہے، چھوٹا پن کی کوئی بات نہیں ہے۔ ارے تم خود غریب نہیں ہو، اللہ نے تم کو حکمت کے پیش نظر غریب بنایا ہے، اس لیے مالداروں سے لیتے ہوئے شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح بچے اپنے باپ سے لیتے ہوئے نہیں شرماتے، ویسے غریب مالداروں سے لیتے ہوئے نہیں شرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالدار نہیں دے رہا ہے، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ دیتا ہے، اپنے بندوں کے ذریعے سے دیتا ہے، اس لیے شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ اردو شاعر کہتا ہے، ارے کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، یہ بہانے اصل میں خدا دیتا ہے۔ انسان نہ انسان کی مدد کر سکتا ہے، انسان نہ انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان ایک ذریعہ اور بہانہ ہے۔ اب رہی دوسری بات، یہ زکوٰۃ کی رقم یا صدقہ کی رقم جو ہے یہ مالداروں کے لیے تو ناجائز و حرام ہے، کیا غریب کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جائز اور پاک ہے۔ کس طور پر؟ میں ذرا مثال سے سمجھاؤں، انشاءاللہ سمجھ میں بات آئے گی، کیونکہ تمثیل سے تفہیم میں تفصیل ہوتی ہے، مثال سے سمجھانے سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے میں مثال سے سمجھانے چاہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ نسبت اور تعلق بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مالدار غریب کے ہاتھ میں دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے پھر غریب کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسہ
جو رقم مالدار کے پاس ناجائز اور حرام تھا مالدار کے لیے، وہ رقم اللہ کے پاس پہنچ کر وہاں سے فلٹر ہو کر جائز ہو کے پاک ہو کر پھر غریب کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں عموماً ایک بڑے شہر کے اندر ایک بڑے تالاب میں پورے شہر کے ناپاک اور گندے پانی جمع ہوتا ہے، اس پانی کو پھر فلٹر کر کے صاف کر کے پھر پورے شہر والوں کو وہی پانی پلایا جاتا ہے، سپلائی کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مالدار کے پاس سے پیسہ وہ رقم زکوٰۃ کی رقم آتی ہے، وہ اللہ کے پاس حقیقت معنی میں پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے پاس سے فلٹر ہو کر پاک و صاف ہو کر پھر غریب اور طلباء کے ہاتھ میں آتا ہے۔ تو بہرحال پتہ چلا کہ مالدار کے لیے زکوٰۃ کی رقم ناجائز اور حرام تھا، لیکن وہی پیسہ پھر اللہ کے پاس پہنچ کر اللہ کی طرف سے فلٹر ہو کر پاک و صاف ہو کر غریب اور طلباء عزیز کے پاس پہنچتا ہے۔ لہذا پتہ چلا غریب اور طلباء کے لیے وہی زکوٰۃ اور صدقہ کی رقم پاک اور حلال اور جائز ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ غریب لوگ اور طلباء عزیز اس زکوٰۃ کے مال جو ناپاک اور حرام ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یہ کہنا غلط ہے، بلکہ غریب کے لیے اور طلباء عزیز کے لیے وہ زکوٰۃ کی رقم اور صدقہ کی رقم جائز اور حلال ہے، پاک ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے فلٹر ہو کر پاک ہو کر غریب کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ کیونکہ سرکار دو عالم نے فرمایا الصدقۃ علی ید الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر، کہ صدقہ زکوٰۃ یہ غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں پہنچ کر وہاں سے فلٹر ہو کے پاک صاف ہو کے پھر غریب کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اس لیے غریب اور طلباء کے لیے وہ مال جائز اور حلال ہے، اور مالدار کے لیے وہی زکوٰۃ کی رقم ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس زکوٰۃ کی حقیقت سمجھ کر مالداروں کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے مالداروں کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کیا حقیقت مال کی ہے خون بہایا کیجیے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجیے۔ آج جو دینا ہے دے لے کل خدا جانے مال، ہوئے کس بیگانہ ناشنا کے واسطے۔ خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا، ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔